بڑھ کے بابا سے بلند صلوات. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید
بالی سکینہ کو ملا بابا کسے منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر آج تک خوشبو بدن میں کربلا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اور محمد وآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے سلامتی آقای امام زمان بر محمد و آل بیت محمد صلوات محمد و آل محمد بار دیگر صلوات پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا عباس کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی ہم ہیں غمخوار زمانے کے زمانہ عباس خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ عباس تیری تربت کے جو زوار ہے بتلاتے ہیں تیری تربت کے جو زوار ہے بتلاتے ہیں القمہ پر ہے تیرا ابھی اجارہ عباس وہ تو کہیے نہ ملا اذن غازی کو وہ تو کہیے نہ ملا اذن
جس جنگ میں افواج سے ہارا عباس، اور دیکھے مشکیزہ سکینہ سے کہا سرور نے، دیکھے مشکیزہ سکینہ سے کہا سرور نے، لوٹ کے رن سے نہ آئے گا تمہارا عباس، لوٹ کے رن سے نہ آئے گا تمہارا عباس، حسرت و یاس سے تکتے تھے حرم اور حسین، لیکے مشکیزہ جو میدان کو سدھارا عباس، سربرہنا جو حرم تھے تو سرینوں کے سنا، سربرہنا جو حرم تھے تو سرینوں کے سنا، دیکھتا کیسے بھلا شرم کا مارا عباس، دیکھتا کیسے بھلا شرم کا مارا عباس، اور چادر چھینے پایا آیا ہر ایک بیوی کو، چادر چھینے پایا آیا ہر ایک بیوی کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا عباس، ہر تماچے پا سکینہ نے پکارا عباس، رکھ کے سرزانوں پاس کا کہتے تھے حسین، رکھ کے سرزانوں پاس کا کہتے تھے حسین، ساتھ غربت میں نہ یوں چھوڑو خدا را عباس، ساتھ غربت کے نہ یوں چھوڑو خدا را عباس، سبط جعفر ہو آزاد دار کو کیوں حشر کی فکر، سبط جعفر ہو آزاد دار کو کیوں حشر کی فکر، ہوگا وہاں پہلے سے موجود ہمارا عباس، ہوگا وہاں پہلے سے موجود ہمارا عباس، 5 اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس، 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا عباس،
برائے سلامتی آقا امام زمان اور محمد و بیت محمد صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، برائے ظہور آقا امام زمان صلوات. بارے بلندر صلوات. بارے دیگر بآواز بلند صلوات. شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ وتمتعه فيها
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جس میں ارشاد ہوا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن اللہ نے اس سے خیر لینے کے لیے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، یہ وجود تب تک تمہیں خیر نہیں دے گا جب تک تم مومن نہیں بن جاتا۔ اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں آواز آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت تو ہے لیکن ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتی، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ تو کچھ بیریئر ہیں، جب تک وہ بیریئر ہٹتے نہیں تب تک انسان کو ہدایت ملتی نہیں۔ یہ نہیں کہ جو مولا علی کے ساتھ تھا یا امام حسین کے ساتھ تھا تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ ساتھ سے مراد کیا ہے؟ اگر قرب سے مراد قرب ظاہری لیا جائے، مثلا اس وقت اس لاؤڈ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ میں ہوں، اس کے بعد جو پہلی لائن میں مومن ہے وہ قریب ہے۔ اب کربلا میں جسم کے اعتبار سے شمر امام حسین کے بڑا قریب تھا کیونکہ مولا کے سینے پر سوار تھا، لیکن وہی شمر قاتل حسین ابن علی بنا۔ اصل جو قرب ہے وہ قرب باطنی ہے۔ ایک بندہ کربلا پہنچ کر حسین کو سلام کرتا ہے اور ایک بندہ مثلا کوئٹہ میں ہے لیکن امام حسین اسے کربلا سے سلام بھیجتے ہیں، یہ قرب باطنی ہے۔ جب تک یہ قربت ہماری خدا سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوتی تب تک ہم معرفت خدا اور معرفت اہل بیت حاصل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ اس طرح صلوات پڑھیں جس طرح محمد اور آل محمد کی شان بلند ہے، بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد وعلی تو یہ جو قرب باطنی ہے جسے ایمان کا نام بھی دیا گیا کہ ہم کیا کریں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب ہو جائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے کہ ایک موچی ہے لیکن امام ہفتے میں ایک مرتبہ اس موچی کی دکان پہ جاتے ہیں۔ ایک درزی ہے لیکن امام زمانہ اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے کر جاتی ہے؟ آج ہم اپنی زندگیوں میں جو فیصلے لیتے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ امام حسین جب کربلا گئے تو کس بنیاد پہ فیصلہ لے کے کربلا کی طرف چلے؟ تو ہر شے کا دار و مدار ایمان ہے۔ جب تک ہمارے وجود میں ایمان آ نہیں جاتا، اب آپ سوال کریں گے مولانا یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو عام فہم بچوں کو ہم نے یہ بتایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر مومن بننا ہے تو کہو علی ولی اللہ۔ تو عام تعارف بھی ہم کرواتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا یہ مسلمان بھائی ہے، یہ مومن بھائی ہے۔ مسلمان بھائی وہ ہے جو محمد رسول اللہ تک آیا، اور مومن بھائی وہ ہے جو علی
ولی اللہ تک آیا. لیکن یہ ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں ہے، اہل بیت کے ذہنوں میں یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو 5 وقت کا نماز پڑھے کیا وہ مومن ہے؟ جو سال میں ایک حج کرے کیا وہ مومن ہے؟ جو مجلس امام حسین میں آئے کیا وہ مومن ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ تو ہماری ڈیلی بیسس کی ایکٹیویٹی ہے. اہل بیت کسے مومن کہتے ہیں؟ جب تک ہم حقیقت ایمان کو نہیں سمجھتے. دیکھیے دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر کسی نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف تھا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. یہ لاؤڈ جو میرے سامنے ہے اس کے بنانے کا ہدف ہے. اگر یہ لاؤڈ میری آواز کو آپ تک نہ پہنچائے، لاؤڈ تو رہے گا لیکن بیکار ہو جائے گا. آپ اسے کسی کنارے میں پھینک دیں گے کیونکہ یہ اپنے بننے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا. بہترین گاڑی آپ لے لیں، آپ کے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو لیکن وہ گاڑی اسٹارٹ ہی نہ ہو، وہ گاڑی روڈ پہ ہی نہ چلے کیونکہ وہ اپنے بننے کے مقصد اور ہدف کو پورا نہیں کر رہی. آپ اس گاڑی کو کباڑ میں بیچ کے آ جائیں گے کیونکہ مقصد پورا نہیں کر رہی. اسی طرح انسان ہے، جب انسان اپنی خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، رسول فرماتے ہیں نظر تو یہ انسان آتے ہیں لیکن چلتے پھرتے مردہ ہیں. جو چل تو رہے ہیں لیکن مردہ زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے. آج کس مومن کو پتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کس سے بھی پوچھا جائے کہتے مولانا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ یہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. اچھا تو آپ عبادت کرتے ہیں؟ کہا مولانا دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں. ارے یہ نمازیں تو شبر نے بھی پڑھی، یہ روزے تو قاتل حسین نے بھی رکھے، یہ کلمے تو انہوں نے بھی پڑھے تھے. عبادت کا مقصد یہ نہیں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یعبدون سے مراد کیا ہے؟ یعرفون، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو. اب یہ معرفت خدا مجھے کہاں سے ملے گی؟ یعنی میرے بننے کا مقصد. آج 5 منٹ کے لیے سوچئے، ایک انسان جواب دے خود کو کہ میں دنیا میں آیا کیوں، میں بنا کیوں؟ یہ اتنا بڑا آسمان، یہ سورج، یہ قندیل شمس و قمر، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ جو پروردگار عالم نے بنائے اور کہتا میں نے تمہارے لیے بنائے. اور میرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں آؤں، ایک نوکری کی تلاش میں نکلوں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں، سوؤں کھاؤں پیوں اور مر کے دنیا سے چلا جاؤں. اگر یہ مقصد کائنات تھا تو یہ تو ایک گدھا بھی دنیا میں کر کے جاتا ہے، یہ تو گھوڑا بھی دنیا میں آ کے یہی کام کرتا ہے. وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے اور دنیا سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یعنی اس مقصد کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا، اس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اس مقصد کے لیے 1,24,000 کم انبیاء نے اپنی آ کر قربانیاں دیں کہ تو بس دنیا میں آئے، اچھا گھر بنائے. آج ہمارا ایم کیا ہوتا ہے؟ آج ایک جوان جب جوانی کے عروج پہ آتا ہے اس کا ایم کیا ہوتا ہے؟ یہی ایم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ بناؤں، بہترین گھر بناؤں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، بچوں کو ایجوکیشن دوں اور اس کے بعد دنیا سے اٹھ کے چلا جاؤں. آپ کہیں گے مولانا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہوتا ہے کیا؟ ہاں، اس کے علاوہ مقصد ہے جو مقصد خلقت بشر ہے، جس کو آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا، جس پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا. آئیے معصوم سے پوچھتے مولا انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا خلقت کا مقصد تھا تو عبادت کرے، عبادت کا مقصد تھا تو اللہ کی معرفت حاصل کرے. اب یہ معرفت خدا کیسے ملے گی؟ وہ خدا جو مجھے نظر نہیں آتا، وہ خدا جو مجھ سے باتیں نہیں کرتا، وہ خدا جس سے میں جا کر مل نہیں سکتا. اب کیسے اس کی معرفت حاصل کروں جو نظر بھی نہیں آتا، جو دکھنے میں بھی نہیں آتا، جس سے میں مل بھی نہیں سکتا؟ بھائی کسی کا عاشق بننے کے لیے اس کا دیدار ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا عاشق بننے کے لیے اس کی جھلک دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ گاڑی بھی خریدتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے، موبائل بھی خریدتا ہے تو پہلے اس کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہے، کپڑے بھی خریدتا ہے تو پہلے کپڑے کو چیک کرتا ہے. یہ کیسا عشق ہے جو بن دیکھے ہو جائے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسی معرفت ہے؟ معصوم کا بہت پیارا جملہ فرمایا اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے علم کا خزانہ دیا ہوا ہے جو تیرے اندر ہے. ایسے سمجھو ایک سافٹ ویئر خدا نے تجھے دیا ہوا ہے، ایک خفیہ کتاب خدا نے تجھے دی ہوئی ہے جو تیرے وجود کے اندر ہے. یہی ہوں میں، نحن اقرب الیہ من حبل
البرید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر تو خود کو پہچان لے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے، اگر تو خود کو پہچان لے تو امام زمانہ تک پہنچ سکتا ہے، اگر تو خود کو پہچان لے تو رسول خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم خود کو نہیں پہچانتے، ہم خدا کو کبھی کعبے میں ڈھونڈتے ہیں، مولا حسین کو کبھی کربلا میں تلاش کرتے ہیں، مولا علی کو نجف میں تلاش کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کے خدا کو ڈھونڈتے ہیں۔ کہا یہ بات کی بات ہے، پہلے وجود خدا کو، معرفت خدا کو کس کے اندر تلاش کر؟ اپنے اندر تلاش کر۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا وہ خدا کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ جس انسان نے خود کو نہیں پہچانا وہ کبھی خدا تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ خود کو نہیں پہچانو گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ اتنا بدن اللہ نے جو 5 فیٹ 5.5 فیٹ کی باڈی مجھے دی، بدن مجھے دیا، یہ کس مقصد کے لیے خدا نے دیا، کس مقصد میں استعمال کرنے کے دیا گیا؟ اگر مجھے مقصد خلقت اور مقصد بدن اور مقصد وجود کا پتہ نہ ہو میں اس کو غلط چیزوں میں استعمال کروں گا۔ جب مجھے پتہ ہی نہ ہو یہ بدن اللہ نے دیا کس لیے ہے، لہٰذا میں اس بدن کو کبھی ہوٹل پر کبھی گھمانے پھرانے لے کر جاؤں گا، کبھی پوری زندگی اس بدن کے لیے زحمت کروں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے اس بندے پر جو بدن اس کے لیے مرکب ہے، وہ بدن پر راکب ہے، مطلب یہ تجھے سواری دیتا ہے، تو سوار ہے۔ کہ آج تک تم نے دیکھا کسی ایسے بندے کو کہ وزن خود اٹھائے اور گدھا سکون سے چلتا رہے؟ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بدن اس کی خدمت کے لیے آیا، یہ پوری زندگی بدن کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ بدن تیرا خادم ہے، تو بدن کا خادم نہیں ہے۔ جن کو حقیقت بدن پتہ نہ ہو، دیکھیے 2 نظام ہیں، ایک نظام اسلامی ہے، ایک نظام ویسٹرن ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کی جو سوچ ہے وہ ویسٹرن سوچ ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن یہ جو سافٹ ویئر اس کے ذہن میں ہے نا، ویسٹرن سافٹ ویئر ہے۔ ویسٹرن نظام کس چیز پہ بیس ہے؟ بیس آن ہیومینٹی۔ وہ جو بھی قانون بناتے ہیں انسان کے لیے بناتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہتے ہیں انسان کا مطلب جسم ہے، بس دیٹس اٹ۔ مطلب انسان کی غلط تعریف کرنے سے پورا ہدف خلقت بدل جاتا ہے۔ آج ایک مسلمان سے پوچھا جائے انسان کیا ہے، اللہ نے کہا خود کو پہچانو۔ آج جوان سے پوچھو انسان کیا ہے، آج علی اور سیدہ زینب کی چاہنے والی سے پوچھو کہ حقیقت انسان کیا ہے، جب مجھے ہی نہیں پتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بجائے کہ میں کسی اور کی خدمت کروں، میں اس بدن کو اپنا خادم بناؤں، میں خادم بدن بن جاتا ہوں۔ آج کسی انگریز کو بٹھائیے پوچھئے انسان کیا ہے، کہ تو انسان یہی جسم ہے، بس آیا کھایا پیا مر جائے گا، مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ 60 70 80 ایئر سے زندگی گزارتا ہے، کس کی خدمت کے لیے؟ بدن کی خدمت کے لیے۔ اس نے اپنی حقیقت کس کو سمجھا؟ جسم کو سمجھا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی روح ہے، کوئی بدن ہے، 2 چیزوں کا میلاب ہے، اس بدن میں نفخ الہی ہے، نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ ڈیمانڈ بدن کی ہے، روح کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہاں سے وہ سب سے بڑا کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے، اور جو کچھ جمع کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ بدن کے لیے۔ پوری زندگی جو فوکس رہتا ہے کس پہ رہتا ہے؟ بدن پہ رہتا ہے۔ اب حال دیکھیے انگریزوں کا، ساری لذتوں کو انہوں نے بدن کے لیے جمع کر دیا، سارے مال دولت سفر جرنی جو بھی کرتے ہیں بدن کے لیے، اور ان تمام تر کے باوجود بھی پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ بہترین گھر، بہترین زندگی، پیسہ دولت مال سب کچھ، مطمئن نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بدن خدا نے دیا اس بدن پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب مرد ہونے سے میں تھک گیا ہوں، آپریشن کرو مجھے لڑکی بنا دو۔ وہ کہتی ہے لڑکی ہونے سے میں تھک گئی ہوں، آپریشن کر کے مرد بنا دو۔ اپنی شکل سے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بور ہو گیا ہوں، ایک سوئی لگا ہونٹ موٹے کرا دو، گال موٹے کرا دو، کبھی کان میں سوراخ، کبھی پیٹ میں سوراخ، کبھی زبان میں سوراخ۔ آپ حالت تو دیکھیے انسان کہاں تک جا کے پہنچا ہے، مطلب کسی چیز سے مطمئن نہیں ہے، اتنے اسٹائل بدلتا رہتا ہے تاکہ مجھے سکون ملے، سکون ملے، سکون ملے۔ معصوم فرماتے ہیں کتنا دیوانہ ہے، اس سے یہاں سکون ملنا ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو جہاں ڈھونڈ رہا ہے وہ چیز یہاں کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔
جب آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو ڈیفینیشن آف ہیومن نہیں بتاؤ گے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں، نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، ہم پوری زندگی 60-70 ایئرز مال دنیا میں لگا دیتے ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے میں نے کیا پایا کیا کھویا، پایا کیا، گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی، آسٹریلیا کا پاسپورٹ بنا لیا، لیکن اولاد میں نے تباہ و برباد کر دی۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ مقصد میں نے گوا دیا۔ اگر ہماری نگاہ بھی وہی ہوتی نا جو نگاہ شبر تھی تو ہم بھی کبھی کربلا نہ جاتے۔ نگاہ حسین اور تھی، کربلا میں جسم کو موت آ رہی ہے، روح کو بقا مل رہی ہے۔ کربلا میں جسم زیادہ سے زیادہ تکلیف دیکھ رہا ہے کیونکہ جسم خادم روح ہے، اس کی ڈیوٹی ہے یہ تکلیف دیکھے، اس کی ڈیوٹی ہے یہ زخم کھائے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب یہ تو زخم کھائے۔ کہ مولا مرد کا جہاد کیا ہے؟ فرمایا صبح سے شام تک بیوی بچوں کے لیے رزق حلال جمع کرنا ہے۔ عورت کا جہاد کیا ہے؟ کب عورت کا جہاد یہ ہے کہ بہترین شوہرداری کرے، یہ عورت کا جہاد ہے۔ کوئی خاتون فون کر کے بولا نا شوہر بدتمیز ہے، میں نے کہا یہی تو تیرا جہاد ہے، یہی تو تیرا جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب کیا؟ جب میدان جہاد میں اترتے ہو تو وہاں چلو کباب کھلایا نہیں جاتا، وہاں بریانی کھلائی نہیں جاتی۔ جہاد کا مطلب زحمت، جہاد کا مطلب تکلیف، جہاد کا مطلب تیر، جہاد کا مطلب نیزہ، جہاد کا مطلب گولی۔ جہاد میں بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، روح ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی۔ روح کو ترقی ملتی ہے، روح کو عروج ملتا ہے، روح ملاقات خدا کے لیے جاتی ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی اپنے مقصد کو پورا کر کے جا رہی ہے۔ لیکن جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے آج ہمارے جوان اکثر اس میں گرفتار ہے۔ تعریف انسان غلط کی گئی، انہوں نے جتنا ظلم اپنی سوسائٹی پہ کیا، جتنا انسانیت کو انہوں نے گرایا، کہ جو مقام خدا نے انسان کو دیا تھا، اللہ کا بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بھی گر جاتے ہیں، مقام حیوانیت سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ انسان اپنے وجود سے راضی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون گھر میں یہ سوچے نا کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، وہ سمجھ لے میرے کہیں نہ کہیں میرے تھنکنگ میں، میری پروگرامنگ میں عیب آ چکا ہے، ایک وائرس آ چکا ہے کہ میں اپنے وجود سے خوش نہیں ہوں۔ جب میں اپنے وجود سے خوش نہیں ہوتا اس کا مطلب میں نے خلقت کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ آج تک سیدہ زینب نے بولا کہ جیسی ہوں اللہ نے مجھے ویسا کیوں بنایا۔ آج تک سیدہ فاطمہ الزہرا نے بولا کہ میں جیسی ہوں اللہ نے مجھے ویسا کیوں بنایا۔ ایک ہی جملہ اہل بیت کی زبان سے ملتا ہے، رضا برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے، کیونکہ جب میں اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھ لوں تو میرے اوپر فرق نہیں پڑتا اس بدن پر گولی آتی ہے، بم آتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں۔ اور جب صراط مستقیم پہ چلتے چلتے جب بھی موت آئے تو مومن کے لیے موت نوت میں نہیں ہے بلکہ خدا کی ملاقات کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں بات کرتے جاؤں گا، آپ ذہنوں میں مثالیں لاتے جائیے، کیریکٹر لاتے جائیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگوں نے اپنی غلط ڈیفینیشن کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب اپنے وجود کو نہیں سمجھتا تو میں اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتا ہوں غلط کرتا ہوں۔ مطلب اگر میں نے یہ سمجھا کہ انسان کیا ہے، باڈی ہے، جسٹ باڈی ہے اور کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا میں جو کچھ کروں گا کس کے لیے کروں گا؟ باڈی کے لیے کروں گا۔ لگژری لائف اسٹائل، بہترین گھر، ایسا ملک جہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، ہاں ایسا ملک جہاں صفائی ہو۔ مولانا پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے، لہٰذا ہم یورپ جائیں گے، یو کے جائیں گے، یو ایس جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، اور ایجوکیشن اچھی ہے، کیونکہ اس نے سارا فوکس کس پہ کیا؟ جسم پہ کیا۔ پھر جب ہم وہاں گئے 70 سال کے بڈھے سے ملے، مسجدوں میں جا کے وہاں مجلسیں پڑھو تو بڈھوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ کی یوتھ کہاں ہے؟ مولانا اردو سمجھ نہیں آتی ان کو۔ سب سے پہلا المیہ جو ہوتا ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے، وہ بچہ اپنی مادری زبان کو بھول جاتا ہے، اور زبان نہیں ہوتی، زبان پورا کلچر ہوتی ہے۔
زبان نہیں ہوتی، زبان ایک تہذیب ہوتی ہے، زبان ایک سوچ کا نام ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے دور ہوتے ہو اپنے کلچر سے دور ہو گئے، تو سب سے پہلی چیز زبان چھوٹ جاتی ہے۔ دوسری چیز جو لباس ہے، لباس حیا، لباس عفت، وہ چھوٹ جاتا ہے۔ گھر بنایا، ہم گھر بنا دیا، مورگیج پہ گھر لے لیا، 25 سال محنت کر کے صبح سے شام تک کتنے کا ایک گھر مولانا ہوگا پاکستانی کوئی 8-10 کروڑ کا، ماشاءاللہ۔ گاڑی، ہاں مولانا گاڑی بھی بنا دی، بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چھوڑ کے چلی گئی۔ بیٹا کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ سید فیملیز، بیٹی نے حجاب چھوڑ دیا۔ یہ عقل ایک بچے کو بھی ہے کہ آم کی گٹھلی ہر زمین میں آم نہیں بناتی، اس کے لیے آم بننے کے لیے وہ انوائرمنٹ چاہیے۔ صحیح انوائرمنٹ، اگر ایک سیب ہر جگہ سیب نہیں بنتا، ہر جگہ کیلا نہیں بنتا، ہر شے کے لیے کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہے۔ ہر بندہ ہر انوائرمنٹ میں علی والا نہیں بنتا۔ اسلام کو تم نے سمجھا نہیں، احکام کو تم نے سمجھا نہیں۔ اللہ جو حکم دے رہا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہندو سے شادی نہیں کر سکتے، حکمت کیا ہے؟ کافر نجس سے، حکمت کیا ہے؟ اس کے ذبیحے کو نہیں کھا سکتے، حکمت کیا ہے؟ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، حکمت کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ مطلب خدا نہیں چاہتا تو ان کے ساتھ مکس ہو جائے، تیری اولادیں ان کی سوسائٹی میں گھل مل جائیں۔ کل پاکستان کی آزادی کا دن تھا، بنا کیوں پاکستان؟ کبھی سوچا؟ بر صغیر تھا، بہت بڑا ملک تھا، کئی لوگ کہتے ہیں ہم ایک ہوتے آج بہت بڑا پاور ہوتا، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے تھا، وہاں کے جو مسلمان رہ گئے ہم نے ان پہ بڑا ظلم کیا۔ لیکن جس نے بنایا اور جس نے جس حالات میں بنایا اسے پتا تھا نا۔ بنایا کس نے؟ محمد علی جناح قائد اعظم نے۔ قائد اعظم کی اپنی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر لی۔ جو بندہ انفیکٹڈ ہو نا اسے پتا ہوتا ہے۔ ایک غیرت مند مسلمان اور اس کی بیٹی کسی انگریز کے ساتھ بھاگ جائے، اس باپ کو پتا ہوتا ہے اس اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری بیٹی نے کیا ہے، میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ کئی ایسے مسلمان ہیں ہمارے انڈیا میں، شیعہ فیملیز مختلف ہیں، ان کے بچوں نے ہندوؤں سے شادی کر لی۔ کئی چیزیں نیچرل ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، وہاں پہ 4 ہندو ہیں، ایک مسلمان بچی ہے، بچوں کے ساتھ بڑے ہوئے، انوائرمنٹ سیم تھا، بچے کو بچی پسند آ گئی، بچی کو بچہ پسند آ گیا، والدین راضی نہیں تھے، گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، قانون نے سپورٹ کیا، شادی کر لیا، آپ کیا کرو گے؟ یہی کیسز پاکستان میں آتے ہیں، کئی ہندو لڑکیاں ہیں جو مسلمانوں سے شادی کر لیتے ہیں، اکثریت یہاں مسلمان ہیں۔ تبھی یہودیوں نے اپنے بچوں کو اسکول الگ بنائے، ان کو پتا تھا اگر مکس کریں گے نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ انوائرمنٹ بڑا اثر رکھتا ہے انسان پر۔ اگر آپ گرم انوائرمنٹ میں رہو گے باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا، ٹھنڈے انوائرمنٹ میں باڈی کا ٹیمپریچر کول ہو جائے گا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ایک الگ ملک بناؤ، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، اللہ نے جو احکام بنائے ہم بالکل رہ ہی نہیں سکتے کافروں کے ساتھ۔ کافر آ کے ہمارے ساتھ رہ لے گا، ہم کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ آئے گا سوق اسلامی میں گوشت بھی کھا سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی قدر ہے ہی نہیں نا، اس کے اوپر تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں نا، اسے سور کا گوشت ملے یا بکرے کا ملے اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو مسلمان کے اوپر پڑتا ہے نا۔ انگلینڈ میں ہمارے مولانا تھے، میں نے کہا مولانا کتنا حرام سے بچے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مولانا بڑا احتیاط کیا، لیکن سارے احتیاط کے باوجود مجھے لگتا ہے ان 25 سالوں میں جو انگلینڈ میں گزارے ہیں میں نے ایک پورا سور تو کھا لیا ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کتنا بھی بچے تھوڑا 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 کر کے ہمیں کھلا ہی دیتے ہیں، بچ نہیں سکتے آپ۔ بندہ آگ میں رہے اور کہے کہ میرے کپڑوں کو آگ نہ لگے، بندہ پانی میں رہے اور کہے کہ میرے کپڑوں کو پانی نہ لگے۔ اہل بیت سولوشن ضرور دیتے ہیں، لیکن فرمایا اپنے ہدف کو سمجھ، اپنے مقصد کو سمجھ کہ تیری ڈیفینیشن کیا ہے، تیری تعریف کیا ہے، تو کس چیز کی وجہ سے انسان ہے۔ اگر اس وجہ کو پامال کرتا ہے تو خدا تجھے حیوان بنا کے قیامت میں اٹھائے گا۔ اگر تیری نگاہ بھی وہی ہے جو فاسق و فاجر کی ہے، جو صرف دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ 12 چنار کا ایک مومن، سرکاری نوکری، 70,000 روپیز، یہ بات کر رہا ہوں 2001 2002 2003 کی،
70,000 تنخواہ اس زمانے میں. لیکن جب ایک واویلا اٹھتا ہے نا، سارے لوگ بڑا جناب سے آسٹریلیا کا ہے. جب غلط محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے نا، یہ محبت آپ کی پوری باڈی کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے. تبھی ہمارے یہاں تصور تولا اور تبرہ ہے. مطلب تجھے اجازت نہیں تو ہر شے سے محبت کرے. محبت اس سے کر جو مقصد انسانیت کو آگے بڑھائے، نہ کہ مقصد اب انسان کیا ہے اس کی تاریخ میں آتا ہوں، پھر ایک مقدمہ بناؤں تاکہ آپ کو اہمیت کا پتہ لگے. جب مجھے نہیں پتا کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان دنیا میں کیوں آیا، لہذا مجھے نہیں پتا نا، اب غلط محبت آ گئی. غلط محبت تیرے دل پہ حاوی ہو جاتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی جوان کو مجاز عشق ہو جائے، دیوانہ ہو جاتا ہے انسان، خودکشی کر لیتا ہے انسان، نشائی بن جاتا ہے انسان، کیونکہ محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے اگر غلط محبت ہو جائے. لیکن اگر محبت حسین کی ہو جائے تو بندے کو حر بنا دیتی ہے. یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں کس محبت میں گرفتار ہو رہا ہوں. آغا نراقی کہتے ہیں مجھے تعجب اس انسان پہ جسے پتا بھی ہے جس سے محبت کر رہا ہوں وہ فنا بھی ہو جائے گی اور اس میں وفا بھی نہیں ہے، یہ پھر بھی ایسی محبتوں کا عاشق بنتا ہے. کون سی دنیا کی محبت ہے جس میں بقا ہے؟ نہ حسن کو بقا ہے، نہ مال کو بقا ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے. لیکن یہ پھر بھی محبتوں کا دیوانہ بنتا ہے. اور محبتیں کون بناتی ہے؟ ایک سوسائٹی محبت کو کریٹ کرتی ہے، کریز ہو جاتا ہے. مثلا آئی فون کا موبائل آیا، میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا، اس نے اس کے تبھی اسلام میں تبرج حرام ہے. اللہ نے دیا ہے، دکھاوا نہ کیا کرو. تم لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کرتے ہو؟ حسرت پیدا کرتے ہو. اللہ نے مال دیا ہے تو بیٹی کی شادی ایسے نہ کراؤ کہ غریبوں کے دلوں میں حسرت پیدا کرو. فرمایا تبرج کرنے والا، ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا ہے، پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. لیکن آج کے جوانوں کی سوچ کے پتہ ہی نہیں انسان کا ہدف کیا ہے نا. چھوٹا سا مہنگا موبائل لیتا ہے، پورے روڈ کو دکھاتا ہے، ہاتھ میں اٹھاتے دیکھو میں نے کیا لیا ہے. تھوڑی سی مہنگی واچ پہن لی، بار بار لوگوں کو دکھانا، ہاں بھیا دیکھو میں نے یہ پہنا ہے. اچھی سی انگوٹھی پہنی، بار بار لوگوں کو دکھانا میری انگلیوں کو دیکھو. یہ تبرج ہے. یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے بنسبت، کہ اپنی زینت کو لوگوں کو دکھانا اور ان سے واہ لینا اور ان کے دلوں میں کیا پیدا کرنا؟ حسرت پیدا کرنا. ایک بندہ پہلے سے بھوکا ہے، اسے کھانا دکھا رہا ہوں، اس کی بھوک کو اور بڑھا رہا ہوں اور بڑھا رہا ہوں. جب بھوک شدت پکڑتی ہے تو بندہ چور بنتا ہے. جب اسے وہ چیز نہیں ملتی، اس کو پانے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا. اللہ نے تجھے دیا، تو نے موبائل بھی رکھا، تو نے گاڑی بھی رکھی، اور تو دکھاوا کر رہا ہے لوگوں کو. یہ جماعت، یہ مسلم، یہ مومن، یہ علی والا جس کے پاس نہیں ہے، اس کے ذہن میں اس کی کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی. اب اس کو کیسے پائے؟ حلال کے ذریعے سے پا نہیں سکتا. اب کہے گا اینی ہاؤ مجھے یہ چاہیے. اگر اس کے پاس بڑا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہو. تو کسی خلقت انسان کا مقصد پتا نہیں ہے. آج دیکھیے ہماری سوچیں کیا ہے. کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ فخر سے کہتے ہیں مولانا ڈاکٹر ہے. دوسرا آپ کا بیٹا مولانا انجینئر ہے. آپ کا بیٹا فوج میں کیپٹن ہے. دوسرے آپ کا بیٹا وہ شرم سے کہتا ہے میرا بیٹا مولانا علمدار روڈ پہ ریڑھی لگاتا ہے. تجھے شرم کیوں آ رہی ہے یہ بتانے میں کہ تیرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے؟ کیوں تیری سوچ ایسی بن گئی ہے؟ اور وہ فخر کیوں کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ تم نے بہت تیر مار دیا کہ تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیرا بیٹا انجینئر ہے. اہل بیت کے یہاں کوئی شعبہ باعث فخر نہیں ہے. علی اگر کسی کی ریڑھی پہ بیٹھتے تھے تو میں سمجھ تمار کی ریڑھی پہ بیٹھتے تھے. اگر ریڑھی لگانا عیب ہوتا علی کبھی میسم کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے. جب کبھی میسم کو کام پڑ جاتا تھا تو مولا کہتے تھے میسم تو چلا جا، تیری کھجوریں علی بیچے گا. کوئی کام عیب نہیں ہوتا. علی کی نگاہ میں فخر کیا ہے کہ ہمارے اوپر فرق نہیں ہے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی موچی ہے، کون سا کام کرتے ہو. علی اسی پہ فخر کرتے تھے کہ میں سب رزق حلال کما کے گھر لا رہا ہے. یہ وہ صراط ہے،
یہ وہ مقصد خلقت ہے جس پہ تجھے چلنا ہے. کیونکہ میں سب کو اپنی جتنی تیری استطاعت ہے اتنا کام کر، بڑے خواب نہ دیکھ. پھر اللہ رزق و روزی میں برکت دیتا ہے. 25 سال کا جمع، 26 سال کا جمع، 27 سال کا جمع، بھائی کیا کرتے ہو؟ بولا نوکری نہیں ہے. شرم نہیں آتی؟ 27 سال ابھی تک باپ کا کھا رہا ہے، ابھی تک باپ کا کھا رہا ہے. شرم آنی چاہیے. کوئی کام عیب نہیں ہوتا. رزق کی تلاش میں نکلو، 1 لاکھ 2 لاکھ لگے، چھوٹی سی دکان کھول دو. پھر خدا اس میں کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. میں ایسے کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 500 سے شروع کیا تھا، آج ارب پتی ہیں. اللہ برکت تب دیتا ہے جب تم محنت کرتا ہے نا. جو بندہ نکما ہو کے گھر بیٹھ جائے، صبح سے شام تک موبائل پہ وقت، کیونکہ اسے نہیں پتا نا انسان کے خلقت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. لہٰذا یہ جو کچھ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں. 70,000 تنخواہ لینے والا بیچارہ 12 چنار کا مومن کا مولا نے اتنا منع کیا، اتنی اچھی نوکری ہے تیری، کہ نہیں مجھے تو آسٹریلیا جانا ہے. گیا 20 بچوں کو چھوڑ کے اور راستے میں کشتی میں ڈوب کے مر گیا. کتنے ایسے مومنین تھے، کوئٹہ میں خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ، کتنے ہزار لوگ کشتیوں میں ڈوب کے مر گئے. نہ راہ خدا نہ راہ رسول. اگر یہی موت کوئٹہ میں آتی شہادت کی تو درجہ کتنا بلند ہوتا. جب اینگل ہمارا بدل جائے نا، جب سوچ ہماری بدل جائے. ابھی نہیں پتا، ابھی خون گرم ہے، دنیا کے رنگینیوں میں ہم گم ہیں، کیونکہ ہدف صرف مال دنیا بن چکا ہے. جب تک خلقت کا ہدف پتہ نہ ہو، جب تک اپنی حقیقت کا پتہ نہ ہو، تب تک انسان کی ڈیسیژن کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. لاؤڈ اس لیے ہے تاکہ یہ میری آواز کو ٹرانسفر کرے آپ تک. اگر اس کو غلط مقصد و ہدف میں استعمال کرو گے، یہ لاؤڈ کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. امامہ سر پہ رکھنے کے لیے، پاؤں پہ رکھو گے ظلم ہے. جوتی پاؤں میں ڈالنے کے لیے سر پہ رکھو گے ظلم ہے. تبھی دعائے کمیل میں پڑھتے ہو نا، ظلمت نفسی ظلمت نفسی. کون سا ظلم کیا ہے میں نے؟ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد میں نے اس کو استعمال نہیں کیا. اتنی بڑی طاقت الہی جو خدا نے مجھے دی، میں نے اسے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. صلوات پڑھے محمد والا. اب آئیے آپ سب، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں رکھتا ہوں، 1-2 منٹ سوچئے گا. تھوڑی سی مجالس پریکٹیکل بھی ہوں گی، گھر میں بھی جا کے سوچئے گا، تاکہ ڈے بائی ڈے آپ کو پتا چلے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے. آج تک ہمیں ممبر سے یہ بتایا گیا کہ مقصد خلقت ہے عبادت. کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے لبرل مائنڈ سیٹ کے، 5 وقت کی نمازی، حج پہ جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب گھروں میں گئے تو حیا نہیں، گھروں میں گئے تو عفت نہیں، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، بیٹی دوپٹہ نہیں پہنتی، کیونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں میری زندگی یہ اسی پہ خوش ہے، میں نے گھر بنا دیا، گاڑی بنا دی. جب دنیا سے جائے گا اللہ کہے گا تو اپنا مقصد پورا کر کے نہیں آیا. سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے انسان جاتا ہے نا. تو آپ سب خود سے ایک سوال کریے، اگر لاؤڈ کا پتہ لگانا ہے کہ لاؤڈ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے. ممبر کیوں بنا؟ مجلس پڑھانے کے لیے کہ ممبر پہ خطیب بیٹھے گا. موبائل کیوں بنی؟ میری آواز کو کنورسیشن کے لیے موبائل بنی ہے نا. اب آپ ایسی موبائل ہے جس میں سم ہی نہ ہو، ایسی موبائل ہے جو انٹرنیٹ کو کیچ ہی نہ کرے، یہ موبائل بیکار ہے، ناکارہ موبائل ہے. ہر شے کا مقصد ہوتا ہے. انسان کا مقصد کیا تھا؟ تو 2 سوال ہیں یہاں پہ، ہم آج الٹا جواب دیں گے. ایک مرتبہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے. آج ہم یہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ڈیفینیشن میں آ گئے تو لاکھوں فلسفہ پڑھانے والوں نے اور دنیا داروں نے انسان کی لاکھوں تعریفیں کی ہیں. اس بحث میں جائیں گے تو مجلس سبق ضائع ہو جائے گا. ہم یہ پوچھیں گے کہ انسان کیا نہیں ہے، کیا ہے چھوڑیے، کیا نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتا چلا نا میں یہ نہیں ہوں، تو لہٰذا میں اس چیز کے پیچھے نہیں جاؤں گا.
کہ مجھے پتا چل گیا انسان گاڑی نہیں ہے، کہ مجھے پتا چل گیا انسان گدھا نہیں ہے، کہ مجھے پتا چل گیا کہ انسان گھوڑا نہیں ہے، تو لہٰذا میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاؤں گا جو گھوڑوں کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت نہیں ہے، جو حیوانوں کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کا پورا ویژن کلیئر ہو جائے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلا سوال، کاغذ و قلم گھر جائیے اٹھائیے، لکھیے انسان۔ اب سوچیے انسان کیا ہے۔ ہمارے حوضوں میں، مدرسوں میں ایک تعریف کی جاتی ہے انسان کی، اور جو ہمارے ابھی عرفاء اسلام ہیں انہوں نے اس تعریف کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے، تو کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف ہے، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، جو بولتا ہے۔ علامہ حسن زادہ عمری کہتے ہیں اس تعریف کو میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے انسان کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں انسان کو حیوان کیا بنا دیا اور کہا کہ یہ وہ حیوان ہے جو کلام کرتا ہے۔ آج ہم اس تعریف پر نہیں جاتے۔ آج یہ سوال کریں خود سے، ہر بچہ سوال کرے کہ انسان کیا ہے۔ میری مائیں بہنیں خود سے سوال کرے واقعی میں کیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں کیا نہیں ہوں۔ مثلا یہ ابا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا یہ کاغذ ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ کہوں گا آٹے سے بنی ہے، آپ کہیں گے نہیں۔ جب سوال کرتا جاؤں گا تو آخر میں مجھے پتا چلے گا یہ کس چیز سے بنی ہے۔ آج سب سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا انسان درخت ہے؟ سر ہلائیے تاکہ پتا تو چلے گا۔ یہاں آپ درخت ہیں سارے۔ کیا انسان درخت ہے؟ لیکن درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ کمال تو سمجھتے ہیں نا، جو صفات درخت کے اندر ہیں، کیا وہ صفات انسان کے اندر ہیں؟ لگتا ہے آج تک سوچا نہیں آپ نے۔ یہی نا قرآن کہتا ہے کہ میری خلقت میں سوچو، افلا یتدبرون، تو سوچتا کیوں نہیں؟ تو فکر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس دماغ کو چلاتا کیوں نہیں؟ انسان، آپ سب نے کہا کہ مولانا انسان درخت نہیں ہے، لیکن آپ سے ایک سوال ہے، کیا انسان درخت کے کمالات کو رکھتا ہے؟ شک ہے یا یقین ہے آپ کو؟ رکھتا ہے؟ درخت کا کمال کیا ہے؟ کیا ہونا؟ پھل دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس میں نمو ہے، بڑا ہونا۔ پتھر میں یہ صفت نہیں ہے۔ جماعت جب بولتے ہیں نا، پتھر بڑا نہیں ہوتا، جیسا ہے ویسا جامد رہتا ہے۔ درخت پتھر کے کمال کو رکھتا ہے پر پتھر نہیں ہے۔ مطلب درخت میں پتھر والی سختی ہے پر پتھر نہیں ہے۔ ایک درجہ 1 پوائنٹ اس سے آگے ہے، لیکن نہیں ہوٹل 1 اسٹار ہے، 2 اسٹار ہے، درخت 2 اسٹار پہ آ گیا۔ مطلب انسان پتھر نہیں ہے پر پتھر کی سختی رکھتا ہے۔ انسان درخت نہیں ہے پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ درخت کا کمال کیا ہے؟ پہلے پودا چھوٹا ہوتا ہے، یقین آتا ہے اتنا بڑا درخت ہے تو ایک دن دانا تھا، ایک دن دانا تھا، جیسے تو ایک دن نطفہ تھا۔ مائیں کہتی ہیں نا، بیٹا مجھے یقین نہیں آتا تو میرا بیٹا ہے۔ 5 بیٹے گھر پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ماں کو یقین نہیں آتا، پھر ان کے پوتے یقین ہی نہیں آتا، تو اتنا سا تھا، آج دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا۔ یہ صفت نمو ہے، یہ صفت درخت ہے ہماری، یہ صفت انسانی صفت نہیں ہے۔ کون سی صفت ہے؟ درخت والی ہے۔ مطلب جو ہم بڑے ہوتے ہیں یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ اگر بڑا ہونا، قد کا لمبا ہونا، چھوٹی چیز کا بڑا ہونا انسانیت ہوتی تو درخت کو انسان ہونا چاہیے تھا۔ درخت انسان نہیں ہے، میں بھی درخت نہیں ہوں، لیکن جتنے کمالات درخت کے اندر ہیں میرے اندر ہیں۔ درخت سرسبز ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، انسان بھی بال کٹواتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، قد بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، داڑھی کٹوائی، بڑی ہو گئی، کٹوانی تو نہیں چاہیے، اللہ بار بار پھر نکال دیتا ہے داڑھی کو۔ انسان خلاف فطرت چلتا رہتا ہے، اس میں اللہ کیا پیدا کرتا ہے؟ نمو کو پیدا کرتا ہے۔ اس طرح درخت بڑا ہوتا ہے، انسان بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، انسان پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے۔ انسان درخت نہیں پر درخت کے اندر جو کمال ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ مطلب یہاں تک ہم مقام درخت پر ہیں، مقام انسان پر نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں میں انسان ہوں، کہ نہیں، بڑے درخت ہوتے ہیں۔ یہ کمال انسانی
نہیں ہے کوئی یہ کہے میرا ہاتھ بڑا سخت ہے، نہیں، یہ کمال پتھر کا کمال ہے، پتھر بھی سخت ہوتا ہے، یہاں تک تو پتھر ہے، یہاں تک تو کیا ہے، درخت ہے۔ اگلا سوال، کیا انسان حیوان ہے؟ شک ہے کیا آپ کو؟ جواب دیجیے۔ انسان حیوان ہے؟ نہیں ہے، لیکن کیا کمالات حیوانی کا حامل ہے؟ اب ایک ایک کر کے کمالات حیوانی کے بارے میں سوچیے، کون سے کمالات حیوان کے اندر ہیں جن کو میں رکھتا ہوں؟ مطلب اگر وہ رکھتا ہوں تو میں انسان نہیں ہوں، وہاں تک کیا ہوں؟ حیوان ہوں۔ حیوان کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، یہ کمال حیوانی ہے۔ حیوان پانی پیتا ہے، میں بھی پانی پیتا ہوں، یہ کمال حیوانی ہے۔ حیوان بھی جن سے مخالف سے اپنا رشتہ بناتا ہے، گدھا گدھی سے، گھوڑا گھوڑی سے۔ انسان بھی جن سے مخالف سے رشتہ بناتا ہے۔ تو کوئی یہ فخر نہ کرے میں نے شادی کی کیونکہ میں انسان ہوں۔ حیوان بھی شادی کرتے ہیں، فرق یہ تو مولوی بلاتا ہے وہ نہیں بلاتا۔ ہاں یہی فرق ہے نا، اور کون سا فرق ہے؟ جو بھی ہمارے رشتے ہیں وہ حیوانی رشتے ہیں نا، یعنی اس پہ کوئی ناز نہ کرے میں نے شادی کر دی میں انسان بن گیا، نہیں، یہ مقام حیوانی ہے۔ تو نہ کرے تو حیوان سے گرا گزرا ہے، شادی کرے گا تو ابھی مقام حیوانی پر آئے گا، ابھی لذت حیوانی کو لے گا۔ کوئی اس پہ فخر نہ کرے کہ زیادہ کھانا کھاتا ہوں، لہذا یہ قدرت انسانی ہے۔ علی نے کبھی کھانے پہ فخر نہیں کیا، دشمن علی تھا جو زیادہ کھاتا تھا۔ ان چیزوں پہ اہل بیت میں یہ مقامات حیوانی ہیں۔ تیسری چیز، کوئی یہ کہے کہ مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں، یہ بھی تو مقام حیوانی ہے۔ مولا کہتے ہیں کمانا کوے سے سیکھو، وہ تجھ سے زیادہ سویرے اٹھتا ہے، مطلب وہ زیادہ افضل ہوا نا ہم سے، سویرے اٹھتا ہے اور شام کو جلدی واپس آتا ہے، ہوٹلوں پہ نہیں بیٹھتا، دوستوں کے ساتھ چائے کے ڈھابے پہ نہیں بیٹھتا، گپے نہیں مارتا، سیدھا شرافت کے ساتھ اپنے بچوں اور بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے جو کوے سے بھی کبھی کبھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ہنر نہیں کیا تم نے کہ یہ بولو میں صبح سے شام تک بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں، میں انسان ہوں۔ کیونکہ مولانا نہیں ہم انسان ہیں، کیوں انسان ہو؟ کیونکہ ہم ایک سوسائٹی میں ساتھ رہتے ہیں، یہ ہزارہ ٹاؤن ہے، یہ علمدار چوک ہے، ہم سارے مل جل کے رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرے، حملہ کرے، ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، یہ انسانیت ہے۔ شیر بھی تو جنگل کا دفاع کرتا ہے، وہ بھی تو اپنی زمین کا دفاع کرتا ہے، اگر تو دفاع نہ کرے تو حیوان سے گیا گزرا ہے۔ یہ صفت تو حیوان میں بھی ہے۔ الفت، محبت، جوائنٹ فیملی سسٹم ہاتھیوں میں بھی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں ہاتھی، جہاں بھی سفر کرتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی کہے مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ اگر کوئی گھر میں مر جائے رشتے دار تو اس پہ گریہ کرتا ہوں، گریہ ہاتھی بھی کرتے ہیں، بندر بھی کوئی مرتا ہے نا تو بندر اس پہ کیا کرتا ہے؟ گریہ کرتا ہے۔ کوئی کہے نہیں مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا۔ کیوں بنایا تم نے؟ تاکہ ہنر سکھاؤں۔ کیوں ہنر سکھاؤں؟ تاکہ میرے بعد یہ بھوکا نہ مرے، کوئی ہنر دے کر جاؤں تاکہ یہ رزق اور روزی کی تلاش میں نکلے، میرے بعد کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اگر تو ہنر نہ سکھائے تو حیوان سے گیا گزرا ہے نا۔ شیر بھی تو اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر بھی تو اپنے بچے کو پرواز سکھاتا ہے، عقاب بھی تو اپنے بچے کو شکار کرنا سکھاتا ہے، سارے حیوانات اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں، یعنی سروائیول کے لیے کہ دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے وہ اسے ہنر سکھاتے ہیں، خطرات کا بتاتے ہیں کہ یہاں جانا، یہاں نہ جانا، یہاں یہ خطرہ ہے، یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرا دوست ہے۔ یہ تو حیوانات بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہاں تک ہم کیا ہیں؟ حیوان ہیں، مطلب یہاں تک کمالات حیوانی رکھتے ہیں، کمانا، شادی کرنا، کھانا کھانا، بچے پیدا کرنا۔ کوئی اس پہ کمال کرے میرے 10 بچے ہیں، کتنے حیوان ہیں جو کتنے بچے پیدا کرتے ہیں؟ بکری سال میں 1 بچہ دیتی ہے، کتا پتہ نہیں سال میں 6 بچے دیتا ہے، اس پہ کوئی فخر تو نہیں ہے نا کہ میرے بچے زیادہ ہیں یا بچوں کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ باعث سے فخر نہیں ہے۔ تیرا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس چیز تک پہنچ۔ تو اولاد پیدا کرنا، نوکری کرنا، صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں نکل کر پسینہ بہانا۔ حیوان کو بھی جب بھوک لگتی ہے، شیر شکار کرنے میں کتنی محنت کرتا ہے،
جان کو جوخم میں ڈالتا ہے، بدن پہ زخم آ جاتے ہیں، بالآخر اپنے شکار کو پکڑتا ہے پیٹ کے ایندھن اور بھوک کو بجھانے کے لیے۔ تو بھی تو وہی کر رہا ہے نا، صبح سے شام تک کھانے کے پیچھے، گھر بنانے کے پیچھے، لگژری لائف بنانے کے پیچھے، سواریاں اپنے لیے تلاش کرنے کے پیچھے، یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ کمالات حیوانی ہیں۔ اب خود سے پوچھو وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس ہے حیوان کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے میں انسان کہلاؤں گا، جس کی وجہ سے میں سرحد حیوان سے نکل کر انسانی سرحد میں داخل ہو جاؤں گا؟ وہ صفت اللہ نے انسان کو کمپلیٹ دی، حیوان کو منیمم دی۔ کون سی صفت؟ شیر کے اندر یا کوئی بھی حیوان ہونا، اسے آپ تربیت دے سکتے ہو۔ طوطا گھر لائے، کچھ طوطے 5000 ورڈ، کچھ طوطے 2000 ورڈ، کچھ طوطے 200 لفظ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اسے تربیت دیتے ہو۔ کیا دیتے ہو؟ تربیت۔ یہ جملہ بول، یہ لفظ لا کر وہ طوطا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ شیر کا کام ہے درندگی کرنا، چیرنا، پھاڑنا، مارنا، لیکن بندہ اسے ٹریننگ دے کر اسے سرکس میں لاتا ہے اور اس شیر سے کرتب کرواتا ہے۔ مطلب بندر کو تھوڑا سدھار دیتا ہے، لیکن یہ جو سدھارنا اور تربیت دینا ہے یہ حیوان کے پاس ایک لمٹ میں ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں شیر کو ڈاکٹر بنا دوں، یہ نہیں کہ یہاں پہ ڈرائیونگ کی کلاس کو اٹینڈ کرے اور بہت اچھا ٹرک کا ڈرائیور بن جائے، نہیں، وہ تھوڑی چیزیں سیکھ سکتا ہے، وہ بھی حیوانی جنبے میں ہے۔ اسے بھوکھا رکھا جاتا ہے، گوشت دکھایا جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا میں تربیت پا رہا ہوں، وہ اس گوشت کے چکر میں کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے۔ ایک چیز حیوان میں، حیوان لمیٹڈ ایریا میں چیزوں کو سیکھتا ہے۔ دلیل، شہد کی مکھی 1000 سال پہلے جو چھتا بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے۔ چڑیا 1000 سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے گھونسلے کا ڈیزائن بدل گیا ہو، یہ نہیں کہ اس کے چھتوں کا ڈیزائن بدل گیا ہو، لیکن آپ انسانوں کو دیکھتے ہو ڈے بائی ڈے اس کے اندر کریٹیوٹی ہے۔ یہ ڈیزائن بدلتا ہے، جنگلوں سے نکلا، شہروں میں آیا، سنگل اسٹوری، ڈبل اسٹوری، 100 اسٹوری تک اس نے گھر بنانا شروع کر دی ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک چیز تیرے اندر ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے، جو چیز تجھے سرحد حیوان سے جدا کرتی ہے، جو چیز تیرے مقصد کو بیان کرتی ہے، جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے تجھے پیدا کیا اور جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تجھے 60-70 سال محنت کرنی ہے، اور جس مقصد کو اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں لانا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ کہ ایک چیز تیرے اندر ہے۔ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ تو لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے تیری۔ اگر تو خود کو تربیت دے تو باصلاحیت بنتا جائے گا، بنتا جائے گا۔ سلمان جس دن علی کے پاس آیا تھا ایمان کے پہلے درجے پر تھا، جب دنیا سے گیا تو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا۔ تو مقصد خلقت یہ ہے تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو تربیت دے۔ اپنے جو بھی قدم اپنی زندگی میں اٹھاؤں میری نگاہ میں کیا ہوگا؟ کہیں میری تربیت نہ خراب ہو جائے۔ جو تربیت خدا نے انسان کو دی ہے، اخلاق محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب وہ کون سا سلیبس ہے جس کے ذریعے سے میں اس باڈی کو تربیت دوں گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، فطرت اسلامی، حیا، عفت، غیرت، سخاوت، یہ صفات حسنہ جو ہیں ان سے اپنے وجود کو کیا کرنا ہے؟ مزین کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا ماحول جس میں میری اولاد کے حیا کو خطرہ ہو، مطلب وہ حیا نکل گیا تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ حیوان بن جاتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات معصوم نے فرمایا، کسی نے کہا مولانا، جب میں سوال کر رہا تھا تو کہا مولانا انسان میں غیرت ہے، اسی لیے انسان ہے۔ میں نے کہا مولا علی فرماتے ہیں غیرت مرغے سے سیکھ، حیا کوے سے سیکھ۔ اللہ نے مرغے کو بھی کیا دی ہے؟ غیرت دی ہے۔ اگر تجھے غیرت نہیں ہے تو تو مرغے سے گیا گزرا ہے۔ بیٹی نماز پڑھے لیکن اگر اس کے اندر حیا نہ ہو، سر پہ دوپٹہ ہو اور وجود میں عفت نہ ہو،
یہ حجاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی سمبل تو نہیں ہے نا، ترکی والے اور لبنان والے جیسے حجاب کرتے ہیں، نیچے جینز کی پینٹ ہے، اوپر ٹائٹ شرٹ ہے اور سر پہ دوپٹہ ہے۔ اس نے حیا سمجھا ہی نہیں، اس نے عفت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اسلامی حجاب کو کلچر بنا دیا کہ بس حجاب کا مطلب ہے سر کے بال نظر نہ ہے۔ عفتیں تباہ ہو رہی ہیں، غیرتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مطلب وہ انوائرمنٹ جس میں میں اپنی صحیح تربیت نہ کر سکوں، اس انوائرمنٹ میں میرے لیے رہنا منع ہے۔ کیونکہ تیری زندگی کا مقصد مال کمانا نہیں تھا، پرائرٹی یہ ہے کہ تو اپنی تربیت کرے۔ مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے، انسان کو انسان بنانا سکھاتی ہے۔ کربلا میں کیا تھا؟ ادب، حیا، غیرت دینی، اصولوں کی پابندی، دین کی حفاظت، نماز کا قائم ہونا۔ یہ کیا ہے؟ غیرت دینی ہے نا، یہ مقصد ہدف انسان ہے۔ ہر بندہ جب امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے 2 جملے کہتا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ امر بالمعروف، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے، یہی مقصد انسان ہے کہ انسان اپنی کیا کرے؟ تربیت کرے۔ اب تربیت کا مطلب کیا؟ مثلا کھاتا حیوان بھی ہے، کھاتا انسان بھی ہے۔ جب انسان تربیت یافتہ ہوتا ہے تو دیکھ کر کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں۔ 20 سالوں سے مجلس حسین میں آئے لیکن بہن کا حق کھا کے بیٹھے، بھائی کا حق مار کے بیٹھے۔ یہ تربیت یافتہ انسان نہیں ہے، جس نے مقصد زندگی مال سمجھا، یہ سمجھا دولت دوں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ اس کو نہیں پتا تو آلریڈی فقیر ہو چکا ہے، تم نے آلریڈی اپنے وجود پہ ظلم کیا، کیونکہ تو اپنے مقصد تربیت سے ہٹ چکا ہے۔ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو حکم خدا کا پابند ہے۔ تجھے مقام تسلیم پہ جانا تھا، تجھے رضا برضا کی منزل پہ جانا تھا۔ کیا حسین سے زیادہ تیرے وجود کی حیثیت ہے؟ کیا تیرے بدن کی زیادہ قیمت ہے امام حسین سے زیادہ؟ کہ جو معاشرے کی تربیت کے لیے اپنے بدن کو راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ میں صبح سے شام تک بچے کے اسکول کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، جاب کے لیے تو زحمت کرتا ہوں، لیکن یہ بتا میں نے کتنی اپنے اولاد کی تربیت میں زحمت کی ہے، اسے کتنا میں نے رنگ اہل بیت میں رنگا ہے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا۔ کوئی دور سے دیکھے تو کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ اصل مقصد حیات تربیت ہے، تربیت۔ آج لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں، ایک المیہ ہے۔ آج کچھ ایشوز کو میں چھیڑ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں، کاغذ پہ لکھ کے دیجیے گا تاکہ وہ سوال بھی آپ کے ذہنوں سے دور ہو جائے۔ کئی مجلسوں میں کراچی سے لے کے میں نے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ عالم کے اوپر واجب ہے اگر کسی عمل کی وجہ سے نسلوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے اسے بتائے، اگر نہیں بتاتا یہ خیانت کرتا ہے امام زمانہ سے۔ اسپیشلی ہمارے پٹھان برادری اور ہزارہ برادری، کئی لوگ ان کے یورپ چلے گئے، آسٹریلیا، یورپ، یو کے، ماشاءاللہ مال بنایا ہے، دولت بنائی ہے، پیسہ بنایا ہے، لیکن نسلیں خطرے میں ہیں، نسلیں خطرے میں ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ بیان کرنا یہاں پہ مشکل ہے ممبر سے۔ میرے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر فائدہ بھی ہو نا جھوٹ نہ بولا کرو، فائدہ بھی ہو تو۔ سب سے پہلا کام جو آسٹریلیا اور یورپ پہنچنے کے بعد یہ لوگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلا جھوٹ کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، یہ پہلا جھوٹ ہوتا ہے۔ پاسپورٹ اپنا پھاڑ دیتے ہیں، شخصیت مٹا دیتے ہیں اپنی، قبیلہ مٹا دیتے ہیں اپنا، پتہ نہیں ہم افغانستان سے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ کئی لوگوں نے نیشنلٹی کے لیے یہ بھی بول دیا کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، پاسپورٹ دے دو۔ بھئی ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ مولانا 5 منٹ کے لیے تو تھا، وکیل نے بولا آپ بول دیجئے آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ تو جب مرحلہ آگے بڑھا نا، جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے نا، وہاں سے فرماتے ہیں جھوٹ میں رسوائی کے علاوہ اللہ نے کچھ بھی نہیں رکھا،
وقتی فائدہ، وقتی دنیا تجھے مل جائے گی، لیکن تیری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کہ جب آگے بڑھے تو وکیل نے کہا آپ لکھا ہے کہ آپ کرسچن ہو چکے ہیں، اسی بیس پہ آپ کو نیشنلٹی دی جا رہی ہے، اب آپ جب جائیں تو دوپٹہ اتار کے جائیں۔ یہ سودا ہے، میں دنیا کے لیے دین کو کیا کر رہا ہوں، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ صرف دوسروں کے نہیں، سب کا یہ حال ہے، کراچی والوں کا، دوسروں کا بھی یہ حال ہے، کیونکہ انوائرمنٹ ایسا ہے نا۔ ایک پنجاب کا تھا، مومن تو نہیں تھا، دوسرے فرقے سے اس کا تعلق تھا، تو اس کے ساتھ ہمارے ایک دوست بیٹھے، ایک محفل لگی ہوئی تھی، کہا بھائی کتنا اچھا ملک ہے، کتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، لائٹ نہیں جاتی۔ ہمارا یہ ایشو لائٹ جاتی ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے۔ جیسے کربلا بڑی لائٹ تھی، دین تو بچ رہا ہے نا تمہارا، نسلیں تو تمہاری بچ رہی ہیں نا، کم از کم قیامت میں جناب سیدہ کے سامنے سرخرو تو رہو گے نا۔ لیکن تیری تیسری نسل، چوتھی نسل اگر اسلام چھوڑ چکے، دین آہستہ آہستہ دین جاتا ہے۔ جب قرآن کا صراحتاً حکم ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا دو۔ تو مولانا میں بڑی انسانیت ہے، اتنے ہمدرد بن گئے کہ دھڑا دھڑ تمہارے لوگوں کو پاسپورٹ دیں، نیشنلٹیاں دیں۔ یاد رکھنا سسٹم فرد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سسٹم افراد بناتا ہے۔ جو ہماری پہلی نسلیں وہاں گئی ہیں بڑی دیندار ہیں، چہرے کنفیوز ہیں ان کے، پریشان ہیں۔ پہلے پریشان نہیں ہوتی جب بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اب بیٹی ہونے لگی 12 سال کی، 14 سال کی، اب اس کی پاکستانی غیرت جاگنے لگی۔ مولانا بیٹی دوپٹہ نہیں پہن رہی، زبردستی نہیں کر سکتا، کروں گا تو پولیس کو فون کر دے گی۔ یہاں اولادیں والدین کی نوکری کرتی ہیں، وہاں والدین اولادوں کی نوکری کرتے ہیں، کیونکہ یہاں خطرہ محسوس نہیں ہوتا نا، وہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے ہر بندے کو۔ سیٹرڈے کلاس، سنڈے کلاس، بچوں کو لے آؤ، لے جاؤ، اسکول خود جاؤ، اسکول سے خود آؤ، گھر میں مصلے بچھاؤ، زیارت عاشورہ پڑھاؤ، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن تمہارے گھر کا انوائرمنٹ کتنے گھنٹے کے لیے ہے؟ اسکول، جاب، ماحول، اریانی، فحاشی، وہ زمین ہی ایسی ہے، آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں۔ اتنی سختی اسلام میں کہ ایک زانی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ایک شرابی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا حرام ہے۔ تو دیکھ کے جائے، وہاں پہ شراب پی کر گئے، وہاں نہیں بیٹھ سکتے، دوری ایک فاصلہ برقرار کرو تاکہ تیرا ایمان بچ سکے۔ وہاں بچے آپ کو اسکولوں میں پڑھیں گے، 20 بچے جو سارے زنا زادے ہیں۔ پیٹر برگ میں ہم گئے تو مومن کہنے مولانا میری بیٹی 5 سال کی ہے، گھر آئیے کنفیوز، بیٹی کیا ہوا، پریشان، کما وہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارا بوائے فرینڈ کون ہے۔ لیکن اقدار لگے نا، ہر معاشرے کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، جو چیز آپ کے لیے یہاں ویلیو ہے وہاں وہ ڈی ویلیو ہے۔ یہاں اگر مرد غیرت کرے تو عورت کو اچھا لگتا ہے، وہاں اگر مرد غیرت کرے تو عورت برا مان جاتی ہے۔ یہاں غیرت صفت حسنہ ہے، وہاں غیرت صفت رذیلہ ہے۔ غیرت کا مطلب غیرت از اکول ٹو جیلسی، کہتے ہیں جو غیرت نہیں ہے وہ جیلس ہے، حسود ہے۔ اگر بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھے اسے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جب معاشرے کی ویلیوز بدل جاتی ہیں تو آپ کی نسلیں کیا ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کمانے کا نہیں روکتا، دنیا میں کسی ملک میں جا کے رزق و روزی کی تلاش میں جا سکتے ہو، جاؤ 10 سال 15 سال لگا کے آؤ، کما کر لاؤ 5-6 کروڑ 7 کروڑ پاکستان لاؤ، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو وہاں نہ لے جایا کر۔ اصل بنیاد ہے، اگر بنیاد تم نے خراب کر دی۔ ایک مومن اتنا پریشان تھا، مولانا کیا کروں، میری بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 8 سال کی ہو گئی، میں نے کتنا پیسہ ہے، مولانا ماشاءاللہ 25-30 کروڑ ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ پاکستان یا چلے جاؤ ایران۔ اصل مقصد خلقت اپنے وجود کی تربیت کرنا ہے، پیسے کمانے کی بھی ایک لمٹ ہے نا۔ ایک ٹارگٹ بناؤ، میں کسی ملک میں جا رہا ہوں اتنا پیسہ کماؤں گا، اس کمانے کے بعد واپس آ جاؤ۔
جب اس دلدل میں پھنسو گے اس کے بعد یہ نسلیں، یہ اولادیں کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گی. جس سے لگژری لائف اسٹائل کا مزہ آ گیا وہ کوئٹہ میں کب رہے گا؟ کوئٹہ گھر کو کیسے برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا نا. جب مقصد خدمت پتہ چل گیا کہ میرا مقصد ہے اپنے وجود کی کیا کروں؟ تربیت کروں. یہاں کتنے والدین ہیں جن کو یہ پریشانی ہے میری بیٹی دوپٹہ پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی؟ یہاں کوئی ایشو نہیں ہے، بیٹیوں کو بولا جائے، ایک ماحول ہے. آج 16 محرم ہے، ماشاءاللہ سارے مومنین ماں بارگاہ میں آئے. لیکن مجھے پرسوں فون آیا میلبرن سے، مولانا پہلا عشرے کی دعوت ہے. میں نے کہا پہلا عشرہ تو میں نہیں آ سکتا، آپ دوسرے بلا لیجیے. تیسرے میں دوسرے تیسرے میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. بس یہ 10 محرم میں لوگ جمع ہوتے ہیں بڑی مشکل سے. دعائے کمیل پڑھنی ہے شام کو پڑھتے ہیں، دعائے رتبہ پڑھنی ہے سنڈے کو پڑھتے ہیں. کیوں؟ جوب ہے. اسلام میں دنوں کی، اوقات کی ویلیو ہے. شب جمعہ کی اپنی حیثیت، عاشورہ کی اپنی حیثیت. وہاں پر پرمیشن نہیں ملتی، جلوس کبھی 8 تاریخ کو نکلتا ہے، کبھی 7 تاریخ کو نکلتا ہے. کیونکہ آپ اپنے سسٹم کو سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے تہوار کو، اپنے رسومات کو ان کے سسٹم سے کیا کرتے ہو؟ میچ کرتے ہو. یوکے کا ایک شہر تھا، کہنے کا مولانا ہمیں ٹائم دینا ہے تو وہ دیا. ایک دن انہوں نے بتایا اس دن کو مجلس دیجیے. میں نے اس دن کو میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا کوئی اور دن رکھ لیں. کہا نہیں، ان لوگوں کے لیے مشہور امام زمانہ بھی آئیں گے نا، بول کے بولا ہم ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ دن خالی ہمارے پاس. کیونکہ لائف اتنی سخت ہے، ہر چیز آپ قرضے سے لیتے ہو، صبح سے شام تک مشین کی طرح آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اولاد کو بندہ ٹائم نہیں دے پاتا. قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو پروردگار عالم نے آپ کو دی ہے وہ امانت اولاد کی امانت ہے. رسول فرماتے ہیں جس نے دنیا کی خاطر اپنے بچے کی تربیت کو خراب کیا، جب یہ مر جائے گا میں کہوں گا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا، اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں یا قتل سے مراد گمراہی ہے یا حیات سے مراد ہدایت ہے. تیرے زندگی کی کمائی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے جس میں سیدہ زینب والا حیا ہے. تیری زندگی کی کمائی یہ ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد. ایک باپ فخر کرے کہ میں نے ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے جس میں عباس والی غیرت موجود ہے. دنیا مل جائے لیکن غیرتیں ختم ہو جائیں، حیا ختم ہو جائے. میں مولانا آپ الحمدللہ آپ کے کوئٹہ کو اللہ نے بہت اچھے علماء سے نوازا ہے. یہ آپ کے لیے سمجھے غنیمت ہے. علماء باعمل کسی معاشرے میں ہونا، اور ہر فرد پہ واجب ہے کہ اپنے علماء کی کیا کرے؟ قدر کرے. میں گاہ بگاہ آپ کے نوجوان خطبہ کو سنتا رہتا ہوں. اس میں مولانا کاظم بہجتی ماشاءاللہ اللہ نے ان کی زبان میں اثر بھی دیا ہے اور بہترین خطیب بھی ہیں نوجوانوں کے لیے. تو ان کی تقریر سن رہا تھا لباس کے اعتبار سے نا، کہ کوئٹہ کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، اور ہمارا جو لباس ہے شلوار قمیص، یہ بھی یعنی ڈیلی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھو نا کہ اللہ نے تجھے حیا کا لباس دیا ہے. ہاں، یہ افغانستان اور پاکستان میں جو شلوار قمیص پہنی جاتی حیا کا لباس. امام خمینی کو آخری دم تک حسرت رہی میں اپنی قوم کا لباس نہیں بدل سکا. حیا یہ نہیں کہ میرے حیا لباس سے ظاہر ہوتا ہے نا. فلسفہ حجاب یہ ہے کہ خاتون ایسا لباس پہنے. حجاب کا فلسفہ سمجھو. حجاب کا مطلب سر پہ دوپٹہ رکھنا نہیں ہے. حجاب کا مطلب ایک ایسا لباس جس میں انسان کا بدن کور ہو اس طریقے سے کہ اس کے بدن کے اندام ظاہر نہ ہو. اب آپ کوئی کسی نے کہا مولانا جینز پہننا کوئی حرام ہے؟ حرام تو نہیں شرع، لیکن اگر حجاب کے اگینسٹ ہے تو غلط ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ کپڑا تو کپڑا ہے، ابا کا بھی کپڑا ہے، جینز کا بھی کپڑا ہے. لیکن اگر جینز کی خاصیت ہے وہ ٹائٹ ہوتی ہے نا، اس میں آپ کی پنڈلیوں کی سائز کا پتہ چلتا ہے، رانوں کی سائز کا پتہ چلتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے. ایسا لباس جو ٹائٹ ہو. دیکھیے ویسٹرن سوسائٹی کا میں نے کہا اس کا ہدف کیا تھا؟ اس نے انسان کی تعریف کیا کی؟ بدن.
لہٰذا اس کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کس کی نمائش کرے؟ بدن کی نمائش. اسلام میں حقیقت انسان کیا ہے؟ روح. تو یا ہماری سب سے زیادہ کوشش کی کس کی نمائش کریں؟ روح کی نمائش کریں. ہمارے یہاں اخلاق کی نمائش ہوتی ہے، ان کے یہاں بدن کی نمائش ہوتی ہے. ہمارے علی والا تب کہلاتا ہے جب وہ سخی ہو، جب وہ با ادب ہو، جب وہ با حیا ہو، جب وہ با عفت ہو. وہ صفت سے بتاتا ہے میں علی والا ہوں. ان کے بدن سے دیکھا، ویلیو بدن کی ہے. خوبصورت انسان، اس کی ویلیو، جس کی شکل تھوڑی ٹیڑھی پیڑھی، نہ کوئی فلم لیتی ہے نہ کوئی ڈرامہ دیتا ہے. ویلیو انسان کی کیا؟ جسم ویلیو ہے. صبح سے شام تک اپنے جسم کی نمائش ہوتی ہے. تو یہ لباس جو پروردگار عالم نے دیا. آج جو ہم جاتے ہیں واقعاً، ایک ہمارے مولانا تھے انگلینڈ گئے، کسی مومن کے گھر میں رک کے، سید فیملی تھی کہ مولانا اس کی 15 سال کی بیٹی گھر میں آئی. ہل سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، جینس کی پینٹ پہنی تھی، شرٹ پہنی. میں نے کہا لیا تو باللہ آپ سید ہیں. کہ مولانا بڑی محنت کی 12 سال تک، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بولوں گا یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. وہ سید کہتے ہیں کہ مولانا میں پوری رات روتا رہا کہ مسلمان کی بیٹی، کربلا کا اتنا بڑا واقعہ، یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا تھا، میں اس بات پہ رو رہا تھا جب ایک عام سا عالم ہوں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، امام زمانہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. مولا ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بی بی زینب ہمارے گھروں میں آتی ہیں. تو یہاں اگر کوئی ایک بچی ایسا لباس پہنے ہم برداشت نہیں کرتے. وہاں جا کے دیکھیے کہ بچیاں کون سا لباس پہنتی ہیں، یہی لباس پہنتی ہیں. آپ کا لباس آپ کی ثقافت یا حیا کی ثقافت ہے. یعنی سجدہ شکر ادا کرے. اللہ نے ایک مسلمان ملک میں رکھا ہے، ایک ایسے محلے میں رکھا ہے جو علی والا محلہ ہے، جہاں سکون سے آپ آزاداری کرتے ہیں. باقی فائنینشیل پرابلمس آتی ہیں، اس کے لیے کس کو کمانے جانا ہے چلا جائے. ہمارے لاہور کے دوست ہیں 6 مہینہ یو کے میں رہتے ہیں، پھر پاکستان آ جاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا ایک لمٹ تک کمانا ہوتا ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں. میں کبھی اپنے بچوں کو وہاں شفٹ نہیں کروں گا، کیونکہ ہدف خلقت یہ ہے کہ انسان اپنی اور اپنی نسلوں کی کیا کرے؟ تربیت کرے. امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ مولا لذت حیوانی اور لذت انسانی کو ڈیفائن کریے. یہ اہل بیت ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ لذت حیوانی اور لذت روحانی کو اگر محسوس، پہلی بات یاد رکھنا، جسم کی لذت محدود ہوتی ہے، روح کی لذت لامحدود ہوتی ہے. جسم کی لذت ٹیمپریری ہوتی ہے، آج آئی کل ختم ہو جاتی ہے. روح کی لذت ہمیشہ باقی رہتی ہے. مولا مثال دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر کسی کو کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ لذت جسمانی ہے، لذت حیوانی ہے. اور کہا کہ اگر کسی کو کھانا کھلا کر مزہ آئے، یہ لذت روحانی ہے. آپ نے پرسوں کیا کھایا آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی یتیم اور غریب کی مدد کی ہو، 1 سال کے بعد بھی سوچو کہ خدا کیا عطا کرے گا؟ لذت عطا کرے گا. اور ان لذت یہ روحانی میں سے ایک لذت جو خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی، وہ لذت ہے امام حسین پہ گریے کی لذت. دنیا کے کسی بھی رونے میں سکون نہیں ہے، لیکن یہ واحد رونا ہے ابی عبداللہ کا رونا، ابوالفضل عباس کی مصیبت کا رونا. مومن پورا سال انتظار کرتا ہے کب محرم آئے گا، کب میں امام حسین پہ گریہ کروں گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زینب، 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 لبیک یا زینب. محمد و آل بیت محمد صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. یہی نعرہ کہ لبیک یا حسین یا لبیک یا زینب، اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یعنی بی بی جس چیز کی طرف آپ مجھے بلا رہی ہیں میں اس چیز کی طرف بڑھوں گا. مولا حسین جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں لبیک، میں اس چیز کی طرف کیا ہوں گا؟ بڑھوں گا.
آج میری مائیں بہنیں سوچیں زینب کس چیز کی طرف بلا رہی ہے؟ حیا کی طرف، عفت کی طرف۔ امام حسین کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ غیرت کی طرف۔ فرمایا جب مولا حسین سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا نا، تو خیمے کے در سے آواز آئی، حسین ٹھہر جا، میں زینب آتی ہوں مدد کے لیے۔ تاریخ کربلا بتاتی امام حسین اکبر کے لاشے کو بھول گئے، فرمایا بہن زینب میں نے تیری چادر کے لیے اکبر کو قربان کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے کبھی خیمے سے نہ نکلنا، اس پہ تجھے لبیک بولنا ہے۔ 40 سال مولا زین العابدین خون کے آنسو روتے رہے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اکبر کی وجہ سے رو رہا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں قاسم کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جب بھی روتے تھے مومن پوچھتے تھے مولا کیا تکلیف ہے، 3 مرتبہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ غیور تھے اہل بیت علیہ السلام۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرے وجود کو کربلا کے مصائب نے بڑی تکلیف دی ہے، اگر مرہم رکھنا چاہتے ہو نا میرے وجود پہ، حسین کا مرہم کیا ہے؟ یہی مرہم ہے، جس مقصد کے لیے ہم کربلا گئے تھے اس مقصد کو پورا کر کے جا۔ سیدہ کو راضی کریں، اہل بیت کو راضی کریں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کم از کم جب روح بدن سے نکلے نا تو سر فخر سے بلند بولا جیسا آپ نے کہا تھا ویسی میں نے زندگی گزاری ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ۔ یہ سلام صرف سلام نہیں ہے، اس میں زیارت امام حسین کا ثواب بھی ہے۔ اگر خلوص دل سے کوئی بندہ امام حسین کو سلام کرے، معصوم کا فرمان ہے اسے زیارت کربلا کا ثواب ملتا ہے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی آواز کو بھی بڑھا سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند و سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ محرم میں ہر نوح خواہاں کا نوحہ سنتے ہو، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو۔ دیکھو مولا کیسے اپنے جد پہ گریا کرتے، فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلاویوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا،
سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہا جن رخساروں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچ مارتا رہا. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا. امام زمانہ میں آپ کی مظلومیت پہ قربان. مولا وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے جس پہ یزید چھڑے مار رہا تھا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے. اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے. ایک بیمار ظاہر تھا خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا. امام نے فرمایا غائب اگر تو چاہتا ہے خدا تیری حاجت کو قبول کرے خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو. اللہ ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن سکینہ کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. میرے مولا حسین کی وصیت ہے عائشیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. مختصر روایت ہے لیکن قبولیت دعا کے لیے راوی کہتا ہے 40 گھوڑے سوار لشکر یزید کے شہر حلب تھا. ان گھوڑے سواروں کے پیچھے قیدی بیویاں تھیں. لعین قافلے کو روکا. امام سجاد فرماتے مجھے دھوپ میں بٹھا دیا گیا. گردن میں توپ تھا گردن زخمی تھی. کہا جب یہ لوہا گرم ہوتا تھا میری گردن میں بڑی تکلیف ہوتی. سنو کہ یہ ننھی سی بچی سجاد کا دفاع کیسے کرتی. فرمایا جب دھوپ پڑتی تھی سکینہ خود کو دھوپ کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی. رو کر کہتی تھی اللہ میرا بابا بیمار آ گیا میرا چچا عباس بیمار آ گیا. اے خدا میرے سجاد کو لمبی عمر عطا کرنا. کافی دیر تک بچی کھڑی رہی. اس کے بعد امام سجاد کی گودی میں آ کے بیٹھ گئی. اسلام کا حکم ہے کبھی روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو.
کبھی پیاسے کے سامنے پانی نہ پیا کرو. 3 دن کی پیاسی بچی تھی. مولا فرماتے شمر نے پانی کا مشق لیا, اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. جیسے سکینہ کی نگاہ پانی پر بڑھ گئی, رو کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے. امام سجاد نے کہا سکینہ یہ لگی تجھے پانی نہیں دے گا. بھیا سجاد مانگوں شاید تھوڑا پانی دے دے. امام نے کہا جا سکینہ جا کر مانگ, کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا. اب سکینہ نے ننھے ننھے قدم اٹھائے, شمر کے قریب گئے. اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے. آہستہ سے کہا شمر مجھے تھوڑا پانی دے دے. مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ میں پانی نہیں دوں گا, حسین کی بیٹی تھی, دوبارہ پانی کا سوال نہ کرتے. لیکن راوی کہتا اس ملعون نے کوئی جواب نہیں دیا, یا سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا. سکینہ نے سمجھا شاید اس کے بعد پانی دے گا, شاید اس کے بعد پانی دے گا. راوی کہتا ہے 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا, لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے. اب لئی نے دوبارہ پانی کا مشق بھرا. اب اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. قیامت کا منظر تھا, گھوڑے پانی پیتے رہے لیکن حسین کی بچی پیاسی ہے. میرے مولا فرماتے بچی چل چل کے تھک گئے. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی, روکے کا شمر اب تو گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا, مجھے تھوڑا پانی دے دے. اب ملو پانی کا مشق لے کے سکینہ کے قریب آیا. بچی نے چلو بنایا. امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا, روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. بچی نے چلو بنایا, کہا مجھے تھوڑا پانی دے دے. سنیں گے ملو نے کیا کیا, سارا پانی زمین پہ پھینکا. بچی نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے 3 دن کے پیاس بابا, او میرے غریب الوطن بابا, او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے. اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجت. اے خدا تجھے سکینہ کی پیاس کا وارث ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو ایسا بنا جیسا امام زمانہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. وقت پاس جائے.